خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو فون پروگرام ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں ڈی سی سری نگر جناب فاروق احمد لون صاحب۔ ناظرین، اگر آپ ڈی سی صاحب سے ڈسٹرکٹ سری نگر سے متعلق ڈسٹرکٹ سری نگر کی ڈیولپمنٹ سے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کے ٹی وی اسکرین کے باٹم میں آپ کو کال کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ فاروق صاحب خوش آمدید ہے پروگرام میں۔ شکریہ سر، پچھلے ابھی 4-5 مہینے سے جو ہمارے کشمیر میں کچھ انریسٹ رہا ہے، اس دوران ہر ڈسٹرکٹ میں جو ڈیولپمنٹل ورکس تھیں وہ سفر ہوئی۔ ہمارے اس سری نگر ڈسٹرکٹ میں ایسے کون سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹل ورکس تھے جو سفر ہوئے اس انریسٹ کی وجہ سے؟ نہیں، آپ نے صحیح فرمایا کہ انریسٹ کی وجہ سے جو ڈیولپمنٹ وہ زیادہ فوکس میں نہیں رہا۔ پہلا فوکس جو ہمارا تھا وہ تھا لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا اور ٹو ریسٹور دا پیس، کیونکہ کسی بھی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی کے لیے پیس کا ہونا لازمی ہے، پیس میں ہی یہ سبھی چیزیں ہوتی ہے۔ بے شک ہماری بھی جو امپورٹنٹ یہاں پہ ڈیولپمنٹس ورکس چل رہی تھی وہ متاثر رہی، جیسے ہمارا جو فلائی اوور کا کام چل رہا تھا، جہانگیر چوک رام باغ فلائی اوور، جس کا ٹارگیٹڈ ڈیٹ آف کمپلیشن ہمارا مارچ 2017 تھا۔ اے ڈی بی فنڈڈ پروجیکٹ ہے، فائنانشل لمٹ بھی ہے، اس میں کلوجر اس حد تک کرنا ہے۔ اس کا کام بھی سفر ہو گیا کیونکہ جو ہمارے کام کرنے والے اس میں اسکلڈ ورکرز تھے وہ چونکہ باہر کے علاقوں آؤٹ سائڈ اسٹیٹ رہتے تھے، تو وہ بھی چونکہ حالات ٹھیک نہیں رہی وہ بھی یہاں سے چلے گئے، تو اس کا کام سفر ہو گیا۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو بھی کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس پروجیکٹ کو عملانے کے لیے ہم نے ٹریفک ڈائیورشن پلان بنایا تھا، اور ہمارا یہی پورا یقین تھا کہ مارچ تک ہمارا یہ کام پورا ہو جائے گا، اور جو ٹریفک جیمنگ بھی ہمارا ایک ایشو ہے وہ بھی اس سے ایڈریس ہو جاتا۔ اسی طریقے سے ہمارا اس کا کیا سٹیٹس ہے ابھی؟ ہاں، اب اللہ کے فضل سے حالات اب ٹھیک ہو گئے ہیں اور جو کام ہے وہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ اچھا، ہو گیا، ہیز بین ریسٹورڈ، اور بڑے زور شور سے وہ جو باہر کے اسکل ورکرز ہیں، انجینئرس ہیں، وہ واپس آئے ہیں، کچھ آ رہے ہیں 1-2 دنوں میں، اور کام پھر زور شور سے پورا شروع ہو جائے گا، اور اس میں دوبارہ جو ٹارگیٹ ڈیٹ پہ کمپلیٹ تو نہیں ہوگا لیکن اب چونکہ کام شروع ہو جائے گا اور ہوپ فلی وہ انشاءاللہ ہم جلد سے جلد کمپلیٹ کر پائیں گے۔ اسی طریقے سے ہمارا ایک میکنائزڈ کار پارکنگ کا ایک بڑا پروجیکٹ چل رہا تھا جو اولڈ کے ایم ڈی اڈا ہے وہاں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹریفک کی پرابلم ہے اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پارکنگ کی جگہ نہیں ہے، سڑکوں پہ گاڑیاں کھڑا کر لیتے ہیں تو پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ہے۔ وہ پروجیکٹ بھی ہمارا اینڈنگ جولائی اس کا ٹارگیٹ ڈیٹ تھا کمپلیشن کا، لاسٹ جولائی جو نہیں ہو پایا۔ اب ہمیں امید ہے کہ جو ریویو ابھی لے لیا چیف منسٹر صاحبہ نے، تو فیبروری کا ڈیٹ انہوں نے دے دیا ہے کہ تب تک وہ کمپلیٹ کر کے دیں، another 2 months۔ اسی طریقے سے ہمارا ایک اور پروجیکٹ جو چل رہا تھا، کیونکہ سالڈ ویسٹ ڈسپوزل جو ہر شہر کی طرح سری نگر شہر کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہماری جو وہاں 3rd لینڈ فل سائٹ بن رہی تھی اچھن میں، اس کا بھی کام چونکہ گاڑی جو گڈ ارتھ وغیرہ وہ ان کو چاہیے تھی وہ اویلیبل نہیں تھی، اس وجہ سے وہ کام بھی ہمارا سفر ہو گیا۔ آپ کے روڈ وائڈنگ کے پروجیکٹس تھے؟ ہاں، روڈ وائڈنگ کے، جیسے نیشنل ہائی وے کا جو ہمارا 4 لیننگ کا ایک پروجیکٹ ہے وہ بھی متاثر ہوا۔ اس میں سری نگر میں ایک تو اس کا لینڈ ایکوزیشن ریلیٹڈ ایشوز تو ہم نے سارٹ آؤٹ کر دیے تھے، کام شروع ہو گیا تھا، کیونکہ آپ دیکھیں گے جو لسجن کے پاس وہ 1 کلومیٹر کا سٹریچ اس میں رہ گیا تھا جو آگے جا کے گالندر پہ کھلتا ہے، وہ رہ گیا تھا، وہ ایشوز ریسٹور ہو گئے تھے، کام زوروں سے چل رہا تھا، حالات کی وجہ سے رک گیا، لیکن اللہ کے فضل سے وہ بھی دوبارہ شروع ہو گیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی جلدی پورا ہو جائے گا۔ ایسے ہی باقی جو بھی مین پروجیکٹس، یہ جو ابھی لینڈ ایکوزیشن کی بات آپ کر رہے تھے، اس میں جنرلی ایک فیلنگ ہے عوام میں کہ اس میں ٹائم لگتا ہے، مطلب جتنی جلدی ہونا چاہیے تھا جو کوئی پراپرٹی ایکوائر کرنی ہے یا لینڈ ایکوائر کرنا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ دیکھیے، لینڈ ایکوزیشن کا ایک اپنا ایکٹ ہے جس کے مطابق یہ سارا کام کرنا پڑتا ہے، اور جیسا آپ جانتے ہیں لینڈ ہو، مکان ہو، ایک ایسا ریسورس ہے جو آسانی سے کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے گورنمنٹ کا بھی اس میں جو اسپیشلی شہر سری نگر میں جو ایکوزیشن کے ہم نے یہ روڈ وائڈننگ کے لیے یا کسی بھی کے لیے اس میں ایک ہائی لیول کمیٹی بنی ہوتی ہے، وہ جو نارمل لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہے اس سے ہٹ کے ہم بلا کے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس میں ان کو آفر کر کے وہ ہم لینڈ یا جو سٹرکچر ہے وہ ان سے ایکوائر کر لیتے ہیں۔ سری نگر میں بھی جو میجر روڈ پروجیکٹس ہے، کیونکہ سری نگر میں ایک ڈیکنجسشن بھی ایک بڑا ایشو ہے،
جیسے ہم نے بات کی نیشنل ہائی وے والی بات میں نے کی جی، وہ تو اس کے ہو گئے. ایسے ہمارا جو جا رہا ہے یہاں بائی پاس سے آگے جاتے ہوئے جب ہم شالٹنگ سے ناربل کی طرف جاتے ہیں جی، وہ بھی بیکن وہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے پروجیکٹ, اس کا بھی مارچ میں ہمارا کمپلیشن ڈیٹ تھا. جی، اس میں بھی لینڈ ایکویشن کے 2 ایشوز ہے, گردوارہ ہے وہاں ایک ایشو ہے اور پیٹرول پمپ والا ایک. جی جی, وہ دونوں بھی انشاءاللہ اس مہینے میں وہ سارٹ آؤٹ. ادروائز وہاں کام بہت اچھا ہو گیا, میں نے یہ کہا کہ ہو گیا, لیکن 2 ایشوز اتنا کام کرنے کے بعد بھی رہ گئے جس سے ابھی پورا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے. جی جی, بٹ ڈیوکام صاحب نے پچھلے ہفتے میٹنگ لے لی, گردوارہ کے لیے ہم الٹرنیٹ لینڈ وہی ساتھ میں دے رہے ہیں, اور وہ جو پیٹرول پمپ والا ہے اس کو بھی ہم اس کا بھی ایشو ریزالو ہو گیا ہے, تو وہ سارا ہو جائے گا. ہمارے جو مین شہر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑے پروجیکٹس روڈ کے ہیں, جیسے جس کو ہم کہتے ہیں سعید میرک شاہ روڈ, SMS روڈ جو جاتا ہے, اور دوسرا KZP خانیار زریبل پاندش روڈ جو ہے, اور باقی ہے سرکولر روڈ پروجیکٹ جو ہے جو سری نگر شہر کو ڈی کنجسٹ کرنے کے لیے, وہ روڈ وائڈنگ کے کافی پروجیکٹ ہے. وہاں چونکہ آپ جیسا جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک اسٹرکچر میں 3-3 4-4 فیملیز رہتی ہے, ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ان کے لیے پلاٹ دینا ہوتا ہے, یا اس کے متبادل میں جو ان کو 10 لاکھ روپے پر پلاٹ کا وہ دیتے ہیں, دیٹ از ان ایڈیشن ٹو جو نارمل کمپنسیشن ملتا ہے. تو اس وجہ سے جب ہم دیکھیں تو کروڑوں روپے ان کے لیے ایکوزیشن پروجیکٹس کے لیے چاہے, اتنا پیسہ ارینج کرنا بھی کافی ڈیفیکلٹ رہتا ہے کیونکہ سرکار کے وسائل بھی محدود ہیں. تو کوشش ہماری یہی رہی پچھلے 2 سالوں میں, خاص کر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہمارا SMS روڈ ہے, KZP روڈ ہے, وہاں کئی ایسے تھے مکان مالک جن کے مکان لے لیے تھے, گرائے تھے, سڑک کشادہ ہو گئی تھی, لیکن ان کو ابھی کمپنسیشن نہیں ملی. سر وہ ہے وہ کال آن لائن. جی جی, ہلو جی 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 فرمائیں. ہلو, میں شہزاد حسین خان بول رہا ہوں کرپلی مالا حبا قدل سے. سر جی فرمائیے. پہلے تو میں منظور صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے DC صاحب کو دعوت دی, اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں دوردرشن کیندر سری نگر کا. سر مجھے DC صاحب سے کوشچن یہ ہے کہ ہم یہاں پر فلڈ ریلیف جو ہے ہمارا آلریڈی 2 سال سے ہم سفر کر رہے ہیں. ہمارے سر کیس ہے ریویریفیکیشن اپ گریڈڈ کیس, آلموسٹ وہ 4000 کیس ہے سر. ہم کو پہلے 3800 آئے تھے اور پھر اس کے بعد 8800 ریویریفیکیشن اپ گریڈ. تو سر میں پہلے بھی DC آفس بہت بار گیا ہوں, بہت سفر ہم کر رہے ہیں سر, لیکن ابھی تک ہم کو وہ سر ریلیف موور ملا نہیں ہے. ہم بہت پریشان ہیں. اب میں فاروق لون صاحب جو ہمارے DC صاحب ہیں, جی بالکل آپ کی بات سن رہے ہیں, وہ کرتا ہوں کہ اس پر دھیان دیا جائے. سر وہ ہمارے کو وہ کب ملے گا؟ بات ان کو وہ دوسرا اور تیسرا انسٹالمنٹ کچھ ملا ہے؟ جی آپ کو پہلے دوسرا اور تیسرا ملا کچھ انسٹالمنٹ؟ 3800 کے علاوہ 800 آئے تھے, اس کے بعد میری ریویریفیکیشن ہو گئی سر. اس کے بعد 8800 کا چیک آیا مجھے سیکنڈ. تو سر اس کے بعد 25,000 آئے, 25,000, اور اس کے بعد سر 20,000 آ گئے. لیکن پھر اس کے بعد ہم نے بہت بار ہماری ریویریفیکیشن. چلیے بہت شکریہ. آپ میری عرض سن لیجئے. جیسے انہوں نے بتا دیا کہ جو یہ فلڈ والے معاملات ہیں ان میں 3 طریقے سے اسسٹنس مل گئی. جی, ایک تھی جو SDRF نارمز کے مطابق پارشلی ڈیمیجڈ کو 3800, سیویئرلی ڈیمیجڈ کو 12,600, یا فلی ڈیمیجڈ کو 75,000 روپے مل گئے. دوسرا انسٹالمنٹ ہے جو PMNRF پرائم منسٹرز نیشنل ریلیف فنڈ میں سے مل گیا. وہ جیسے ابھی انہیں بتایا 3800 والے کو اس میں سے 25,000 ملے, سیویئرلی والے کو 50,000 ملے, اور پھر 1 لاکھ مل گیا جن کا یہ فلی ڈیمیج ہوا تھا. تیسرا انسٹالمنٹ پھر ان کو PMDP پرائم منسٹرز ڈیولپمنٹ پلان میں سے جن کو دوسرا ملا, ان کو پھر تیسرا اسی حساب سے 25,000 والے کو اور 20,000 مل گئے, 50,000 والے کو 1 لاکھ مل گیا, 1.25 لاکھ, اور فلی ڈیمیجڈ کو 2.5 لاکھ مل گئے. ان کے کیس میں بھی جو پارشلی ڈیمیجڈ کیٹیگری تھی اس میں ان کو 3800, 25,000 اور 20,000 کا وہ مل گیا ہے. اب جب سیلاب کے بعد ایسے کئی لوگ آ گئے جنہوں نے کہا کہ ہماری اسیسمنٹ ٹھیک نہیں ہوئی, جن کو پارشلی کیٹیگری میں رکھا گیا تھا, نہیں ہمارا نقصان زیادہ ہو گیا تھا, اور وہ اپ گریڈ ہو گئی کہیں پہ سیویئرلی میں, اور کہیں سیویئرلی والا فلی ڈیمیج کیٹیگری میں آ گیا. ایسے کیسز میں چونکہ ان کا آلریڈی کیس ریکمنڈ ہو گیا تھا پارشلی کیٹیگری سے, SDRF کا پیسہ جو ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ یہیں سے دیتی ہے. تو جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اپ گریڈ ہو کے ان کو 8,800 اور ملنا تھا وہ مل گیا ہے. جو اب یہ انہوں نے صحیح فرمایا کہ کچھ ایسے ہیں 2-4 ہزار کیسز جن کا یہ کیٹیگری اپ گریڈیشن ہو گیا ہے.
اب ان کا جو سیکنڈ اور تھرڈ انسٹالمنٹ کا انہانسڈ انسٹالمنٹ ملنا ہے اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے ریسنٹلی چیف منسٹر صاحبہ نے میٹنگ لے لی اور ریلیف منسٹر صاحب نے بھی 20 تاریخ کا دے دیا ہے کہ ایسے ٹوٹل کیسز کی ٹوٹل ریکوائرمنٹ کیا ہے وہ ہم بھیج رہے ہیں جہاں سے وہ دلی جا کے اپروو آ کے ان کو میں ان کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ کچھ وقت لگ سکتا ہے لیکن ان کا جو جنوین کلیم ہمارے پاس باقی رہ گیا سیکنڈ اور تھرڈ وہ ملے گا وہ ان کو مل جائے گا. سر ہم بات کر رہے تھے وہ ایکوزیشن کی بات کر رہے تھے تو میں ذکر کر رہا تھا کہ جن لوگوں کے مکان اٹھے تھے ان کو ہم نے پہلی پرائیورٹی وہی کی کہ نئے مکان ایکوائر کرنے سے پہلے جن کا ہم نے اٹھایا ہے کم از کم ان کا پہلے کلیئر کر لے. تو پچھلے سال بھی ہم نے کوئی 18 کروڑ روپے ان کو دے دیے اور اس سال بھی 10-12 کروڑ ان میں سے جو اس کا ڈسبرسمنٹ چل رہا ہے. اسی طریقے سے جیسے ہم دوسرا کر رہے ہیں کہ جو مین بوٹل نیکس ہے اب ان کو پرائیورٹیز کریں. جیسے ہم کرن نگر سے جا کے اسکمز روڈ کی طرف جب ہم جا رہے تھے کرن نگر میں آپ دیکھ لیجیے بیچ سڑک میں 2 مکان ہیں ایک ہم نے ان میں سے اٹھا لیا اور دوسرے کا ہم سیٹل کر رہے ہیں ان کو کر لیا. اسی طریقے سے جو سرکولر روڈ میں بھی ہم نے پورا شہر کا دورہ کر کے پرائیورٹی 1, 2 اور 3 کر کے رکھا ہے ایسے اسٹرکچرز کو جن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اٹھا کے روڈ وائڈننگ یا جو لوگوں کو آواجاہی میں مدد ملے گی ہماری پرائیورٹی رہتی ہے پہلے ان کو کلیئر کریں. جی بالکل صحیح. اسی طریقے سے دوسرا ہمارا جیسے ہم جب بٹمالو سے جائیں گے کمرواری کی طرف اور آگے پھر پارمپورہ کی طرف اس روڈ میں بھی کافی کنجسشن رہتا ہے ٹریفک جیمنگ رہتی ہے تو کمرواری چوک کو ہم پہلے کلیئر کرانا چاہتے ہیں بہت کنجسٹڈ رہتا ہے تو وہاں پہ کوئی 36 کے دکان جن میں سے بدقسمتی سے کچھ وہ جل بھی گئے بالکل ان کا اپروول ہو گیا ہے ان کو ہم شفٹ کر رہے ہیں آلٹرنیٹ دکانیں ہم ان کو رام باغ میں جو ارا نے بنایا تھا کمپلیکس اس میں دے رہے ہیں. تو جیسا کہ ہوتا ہے وہ پروسیس تو پچھلے ہفتے کمپلیٹ ہو گیا ہوتا لیکن ایک آدھ کمپلینٹس آ گئی وہ بھی اب انالائز ہو گئی اور ان کو بھی ہم یقین دلاتے ہیں کہ کچھ دنوں میں ان کو ہم ریہیبلیٹیٹ کر کے وہاں سے ان کو اٹھا کے وہ وائڈنگ کا کر لیں گے. اسی طریقے سے جو بھی روڈز جیسے پانتھا چوک کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال میں ہم نے جو کیا وہاں بھی کافی چوکنگ رہتی تھی اس روڈ کو نہ صرف پورا اٹھایا گورنمنٹ نے پیسہ دے دیا روڈ وائڈنگ نہیں وہاں تو کافی سہولیت ہوگی. تو کوشش ہماری یہی ہے کہ جہاں جہاں سے بھی پاسبلٹی ہے کہ روڈز کو جہاں زیادہ ضرورت ہے ان کو ہم کشادہ کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچے. ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں جو اب نسیم باغ سے شروع ہو کے ایک لنک جو جا رہا ہے بسپورہ کی اس کے لیے بھی اس سال گورنمنٹ نے 5 کروڑ روپیہ دے دیے ہیں اس کو بھی ہم وائڈننگ میں لے رہے ہیں. اچھا پراپرٹیز لے رہے ہیں وہاں سے زمین وغیرہ روڈ وائڈننگ کے لیے بالکل اب پرائیورٹائز کر رہے ہیں کہ پہلے کہاں سے شروع کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ سڑکوں کو کشادہ کرنے کی ضرورت ہے اور لینڈ ایکوزیشن کا پروسیس جتنا جلدی ہو سکے وہ ہم کر لیں تاکہ جس مقصد کے لیے لینڈ کو ایکوائر کیا جاتا ہے لوگوں کو آرام دینے کے لیے وہ معاملہ پورا ہو جائے. وہ ہے وہ فون کال سر. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیں جناب. میں حبیب اللہ صاحب بول رہا ہوں دوبارہ سے. جی حبیب اللہ صاحب فرمائیں. میرے کو آدھار نہیں ملتا ہے. آدھار کارڈ اچھا بس اتنی شکایت ہے اور بھی ہوتی ہے. دوسری شکایت ہے میرے رشتے دار ڈالگڑھ میں رہتا ہے اچھا اس کا ٹی پی ایل چینج ہے مگر اس کو 4 کلو ملتا ہے ایک آدمی کو کیا ملتا ہے دوسری چینجنگ کو 30 کلو ملتا ہے. اس کی کیا پرابلم ہے؟ اچھا مطلب راشن کی بات کر رہے ہیں آپ راشن کی بات اور آدھار کی. اچھا جی 2 چیزیں انہوں نے فرمائی. ایک آدھار سری نگر میں سب ضلعوں کے سب سے بعد میں آدھار بنانے کا سلسلہ شروع ہوا. پچھلے سال کافی زوروں سے چلا یہ کام اور آج کی ڈیٹ میں تو خوش قسمتی سے میں آج ہی اس کا ریویو لے رہا تھا 74% جو ہماری ڈیجیٹائزڈ پاپولیشن ہے 9,22,000 کی آؤٹ آف ٹوٹل جو پاپولیشن 12 لاکھ کی ہماری ہے ان میں سے 74% لوگوں کے بایو میٹرکس کیپچر ہوئے ہیں اور جن کے آدھار بنے ہوئے ہیں. لیکن ہمیں یہاں پہ جو ہم اوور آل پاپولیشن کا دیکھیں گے تو اٹ کمز ٹو اراؤنڈ 60%. 40% لوگ ہمارے ابھی ایسے ہیں جن کے آدھار نہیں بنے ہیں.
اس میں بدقسمتی سے کوئی کنٹریکچوئل پرابلم تھی جس وجہ سے یہ آدھار بنانے کا سلسلہ پچھلے کچھ دنوں کے لیے رکا ہوا تھا, بٹ دیٹ ایشو ہیز ناؤ بین سارٹڈ آؤٹ, اور دوسرا راؤنڈ انشاءاللہ ہفتے 10 دن میں ہم شروع کر لیں گے. جن کے نہیں بنے ابھی تک وہ بن جائیں گے, نہیں بنے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ ایشوز تھے, مطلب کچھ لوگوں کی یہ شکایت تھی اور جنوینلی ایسی شکایت تھی کہ کیپچر ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد بھی وہ نہیں ملے تھے ان کو. تو وہ پرابلمز بھی ہم سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کا بھی بایو میٹرک کیپچرنگ ہو گیا ہے ان کے آدھار ان تک پہنچ جائے. اس میں ہم پوسٹل سروسز سے یا باقی جو گورنمنٹ آف انڈیا کی ایجنسیز ہے ان کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں رابطے میں, اور یہ ایشو ان کا ریزالو کرائیں گے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ ریشن کے متعلق, ریشن کا جہاں تک تعلق ہے تو یہاں جو NFSA جب سے لاگو ہو گیا نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹ, تو اس حساب سے ابھی یہ کہہ رہے تھے BPL ریشن کارڈ ان کا کوئی رشتہ دار ہے تو ان کو پورا نہیں مل رہا ہے. BPL جس طریقے سے ان کو پر فیملی 35 کلو ملتا تھا وہ ان کو ملتا رہے گا. باقی لوگوں کو ہم نے یہاں سری نگر میں کچھ پرائیورٹی ہاؤس ہولڈ کیٹیگری اور دوسری ہے نان پرائیورٹی ہاؤس ہولڈ کیٹیگری. پرائیورٹی کیٹیگری میں لوگ جو ہے ان کو مل رہا ہے 5 کلو پر سول کے حساب سے مہینے کا 3 روپے پر kg کے ریٹ پہ. اس کو کور جیسے 4 یہ کہتے ہیں کہ 4 فرد فیملی میں ہے, نیچرلی ان کو 20 کلو مل جائے گا جو BPL میں نہیں ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے 35 کلو تک لانے کے لیے سرکار نے یہاں پہ ایک اور اسکیم لائی, مفتی محمد سعید فوڈ انٹرٹینمنٹ اسکیم, جو یہ ڈیفیسٹ ہے تھوڑا ہائر ریٹ پہ ان کو اس حساب سے مل رہا ہے. وہ ڈیفیسٹ کور ہوتا ہے تاکہ کم از کم 35 کلو جو ہے پر فیملی وہ مل جائے. سر وہ ہے وہ کال آن لائن. ہلو, وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی شبیر صاحب فرمائیں. We are talking about the roads and everything, but nobody is taking care of the Jhelum River. See, it is day by day sinking. It is getting polluted, and nobody has no. I think government has no plan about preservation of the water source of Kashmir. Ji. So I want to know from Mr. DC what is the planning about purification of the Jhelum River. چلیے بہت ہاں شبیر صاحب نے بڑی اچھی بات کی. اس میں جہاں تک کہ سرکار کی کاوشیں ضروری ہے وہاں ایسے معاملات پہ جہاں ماحول کا ہو وہاں عام لوگوں کا جب تک ساتھ نہ رہے تو سرکاری کوششیں اتنی کامیاب نہیں ہوتی. جہاں تک انہوں نے کہا کہ جہلم کا جو تعلق ہے اس کی بیوٹیفیکیشن کے سلسلے میں یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ جو پہلا والا پارٹ ہمارا ہے یہاں زیرو برج سے لے کے جب ہم لال چوک کی طرف جاتے ہیں تو وہاں جو جہلم کے جو بند ہے ان کو بیوٹیفائی کیا گیا ہے. میں ان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ سرکار کا جو پروجیکٹ ہے وہ پورے اس جہلم کو دونوں سائڈ سے ان کے بیوٹیفیکیشن کا ہے. لیکن اس میں ہاں آپ جی آپ میری پوری بات سن لیجئے. تو یہ جو علی کدل اور ڈاؤن ٹاؤن کا ایریا جو کہتے ہیں یہاں سے جہاں سے یہ تعلق رکھتے ہیں, ابھی ایک خوشی کی بات ہے اور ہوپ فلی ہمارا جو اسمارٹ سٹی کا جو پرپوزل بن رہا ہے اس میں ہم نے اسی ایریا کو ڈاؤن ٹاؤن کے ایریا کو ہی ایریا بیسڈ ڈیولپمنٹ کے لیے لیا ہے, جس کا سب سے بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ایک ڈرینیج اور سیوریج کو ایڈریس کر لینا اور دوسرا جو یہ ریور فرنٹ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے 2-3 سال میں پوری طرح سے نہ صرف وہ بیوٹیفائی ہو جائے گا لیکن جو بھی وہاں کے سیوریج اور ڈرینیج کے ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ بھی ایڈریس ہو جائیں گے. سر جہلم کی ڈریجنگ جو چل رہی ہے زیرو برج کے پاس, آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سلو ہے پروسیس؟ نہیں لگتا تو ہے سلو ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک ہم کر رہے ہیں جو مشینوں میکنائزڈ ڈریجنگ جو ہو رہی ہے جیسے وہ شیو پورہ میں کی, پنزی نارا میں کی, اور ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں ابھی وہ سلسلہ چل رہا ہے جیسے ابھی راج باغ کے پاس چل رہا ہے. دوسرا اس میں جو تھا وہ جس طریقے سے اوپن آگ جہاں یہ شول رکا ہوا جمع ہو گیا تھا اس کی بھی جو ڈپارٹمنٹ کا اپنا ہے وہ اپنا ریونیو جنریٹ کر کے وہ بھی کر لیتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ تیسرا اسپیکٹ جو اس میں جس سے کہ جو فلڈ ریلیٹڈ ہمارا جو یہاں پہ ایک ایشو رہتا ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہے وہ ہے جو ہماری فلڈ سپل چینل ہے. ایک وہ پوری کنیکٹڈ نہیں ہے. آپ اگر جائیں گے شریف آباد کے آگے وہ بیچ میں رکی ہوئی, جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بیک فلو آ کے پھر وہ پانی واپس آ جاتا ہے. فاروق صاحب آپ کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا, ہم رکتے ہیں کمرشل بریک کے لیے. جی سر یہ جو آپ فلڈ چینل کی بات کر رہے تھے, فلڈ چینل میں بھی اگر دیکھا جائے تو کئی جگہوں پہ اس میں ڈریجنگ دکھ رہی ہوئی ہے, لیکن اس سپیڈ سے وہ جو ملبہ وہاں سے ہٹانا ہے وہ نہیں ہٹ رہا ہے. نہیں میں پھر اس پر آئے گے تھوڑی دیر میں. وہ ہے وہ کالر. سر ہلو
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سوگرا سے بول رہی ہوں. جی جی ہم نے آدھار کارڈ کے لیے اپلائی بھی کیا تھا, فوٹوگراف بھی دیا تھا, ہر ایک فارمیلٹی پوری کی ہوئی تھی. جی تھوڑی دیر پہلے ڈی صاحب نے آدھار کے بارے میں بات کی, لیکن آدھار کے بارے میں حالانکہ ایشو تو دوسرا تھا, میں نے وہاں بھی یہ بات کہی کہ کچھ لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ انہوں نے بایو میٹرکس ان کے لیے گئے ہیں لیکن وہ آدھار جو ہے وہ جنریٹ نہیں ہوئے ہیں. چونکہ ہاں میری آپ بات پوری سن لیجئے, دین آپ اس کے بعد بتا دیجئے. اس وجہ سے چونکہ ابھی میں نے جیسے کہا کہ 10-15 دن سے یہ پورا سلسلہ رکا ہوا تھا, اگلے ہفتے بھر میں مجھے پوری امید ہے کہ یہ دوبارہ شروع ہو جائے گا. تو ایسے ایک پرماننٹ سینٹرز رہتے ہیں جہاں پہ ایسے کیسز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یا جو دوسرا راؤنڈ بھی چلا جائے گا وہاں جن کا کیپچر ہوا ہے اور آدھار جنریٹ نہیں ہوا ہے. انفیکٹ جس کا یہ آدھار جنریٹ ہوتا ہے ان کو میسج آ جاتا ہے کہ آپ کا آدھار جنریٹ ہو گیا ہے, پھر وہ خود بھی اس کو ای آدھار کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ایز گڈ ایز جو آدھار ہے. تو ایسے ایشوز جو ہے جو رہ گئے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. ہاں میم آپ کچھ اور پوچھنا چاہتی ہیں؟ اور ایک یہ ہے کہ ہمیں راشن ڈپو جو ہمارا ہے سورا میں, ہمیں نہ تو ٹائم پہ چاول ملتے ہیں اور وہاں پہ اویلیبل نہ ہمیں آٹا ہوتا ہے اور چینی. یہ آپ کی جو میں دیکھ لوں گا کہ اگر یہ اسپیسیفک یہ سورا کا کون سا گھاٹ ہے, یہ میں دیکھ لوں گا. آئی ول گیٹ اٹ چیک کہ کیوں نہیں, تو وقت پہ سارا ملنا چاہیے اینڈ آئی ول انشور کہ جو متعلقہ محکمہ ہے وہ ان کو اویلیبل رکھے وہاں پہ. سر وہ ہلو جی جی ہلو جی سر آپ نے آدھار کا تو بتایا, لیکن ہمیں آلریڈی 6 مہینے ہو گیا ہے جو کیپچر کیا ہوا, اب ہمیں کہاں جانا ہے وہ سلیکٹ کرنے کے لیے؟ اس سلسلے میں میں نے تو بتا دیا, اگر آپ کو وہ میسج آ گیا ہوگا نا کہ آپ کا آدھار جنریٹ ہو گیا ہے, دین یو کین آپ اپنا ای آدھار ڈاؤن لوڈ کر کے وہ آپ اس کو ایز گڈ ایز آدھار یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر لیکن ہمیں وہاں پہ وہ ملا نہیں, کیونکہ وہ بول رہے آپ کا ای میل آئی ڈی یہاں پہ کچھ نہیں دیا ہوا, آپ کا اپلوڈ نہیں ہوا. اگر اپلوڈ نہیں ہوا ہے تو اس کے لیے وہ دیکھ لیں گے, وہ دوبارہ شاید کرنا پڑے گا آپ کو. میں کہا کہ آپ ہفتے 10 دن ویٹ کرنے کے بعد آپ میرے آفس آ سکتی ہے, میں آپ کی اسپیسیفک جو کمپلیٹ ہے اس کو ایڈریس کرا لوں گا وہاں پہ. سر فلڈ چینل کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ہاں فلڈ چینل میں نے جیسے کہا کہ ایک تو حالات کی وجہ سے جیسے سبھی کام رکے ہوئے تھے تو اس سے ہمارا جو ڈریجنگ کا وہ بھی رکا ہوا تھا, لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی دوبارہ شروع ہوا ہے. میں بات کر رہا تھا کہ اس میں ایک لینڈ ایکوزیشن کا ایک ایشو ہے بیچ میں, جو شریف آباد کے پاس جو ہے اور گنڈ ہنسی بٹ اس ایریا میں جو پھر وہ آگے کنیکٹ ہو, کیونکہ اس سے زیادہ ریلیف ملے گا. یہ ٹھیک ہے اس سے بھی فائدہ ہوگا جو ہم اس کی میکینیکل ڈریجنگ کر رہے ہیں, لیکن وہ فلڈ چینل جب کنیکٹ ہو جائے گی آگے تک اس سے بیک فلو پانی کا نہیں ہوگا, اور خدا نخواستہ جب بھی سیلابی کیفیت آ جائے گی پانی تو وہاں سے فلو ڈائیورٹ اس کے بھی ایکوزیشن کا پروسیس وہ جیسے ابھی ہم لینڈ ایکوزیشن کی بات کر رہے ہیں اس میں کچھ ایشوز رہتے ہیں ریونیو ریلیٹڈ, اس میں بھی ایک کمیٹی وہ دیکھ رہی ہے, اور مجھے امید ہے کہ وہ مسئلہ بھی جلدی حل ہو جائے گا, اور اس میں اس ایریا میں بھی زور شور سے کام سر ون کین انڈرسٹینڈ کہ لوگ ایزیلی کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں جب لینڈ ایکوزیشن کا معاملہ ہوتا ہے. نہیں کوآپریشن کی ہی بات نہیں ہے, لینڈ ایک ایسا ریسورس ہے کہ کوئی بھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے, اور کچھ ایسے حالات یا کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پراپرٹی یا ٹائٹل کے کچھ ایشوز ہوتے ہیں جس وجہ سے تھوڑا یہ ڈیلے ہو جاتا ہے. سر اسمارٹ سٹی کا جو آپ کا پرپوزل ہے اس کے براڈر کچھ بتائیے, کچھ فیچرز اس میں کیسا ہوگا, کیا آپ نے اس میں سوچا ہے؟ دیکھیے گورنمنٹ آف انڈیا کی جو گائیڈ لائنز ہے اسمارٹ سٹی کے متعلق, اس میں بیسیکلی یہ پرپوزل جو ہونا چاہیے تھا یہ لوگوں کی امیدوں کے مطابق ہونا چاہیے. بالکل اس میں پبلک پارٹیسپیٹ, کیونکہ جب انالیسز اور مارکنگ جو وہاں پہ ہوتی ہے اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں نے کس حد تک اس پروجیکٹ کے بنانے میں پارٹیسپیٹ کیا. جی اس سلسلے میں آپ بھی جانتے ہوں گے ہم نے اخباروں کے ذریعے, دوردرشن کے ذریعے, FM کے ذریعے یا بلک SMS دے کے بار بار یہ لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنی تجاویز دیجیے کہ آپ اپنے شہر کو کس طرح سے بنانا چاہتے ہیں, کیسے دیکھنا چاہتے ہیں. تو پہلے تو کوئی زیادہ ریسپانس نہیں آیا, لیکن پچھلے مہینے میں ہم نے دیکھا کہ آج تک جو ہمیں کوئی 3 لاکھ کے قریب سجیشنز آئی ہے جو لوگوں کی طرف سے آئی ہے. گڈ نمبر. ان کو ہی اینالائز کرنے کے بعد جو ڈرافٹ ہمارا یہ اسمارٹ سٹی کا ہے یہ بن گیا ہے. جی اپنے کچھ ضوابط ہے اسمارٹ سٹی پرپوزل کو بنانے کے لیے, اس میں تو کچھ ایسے ایشوز لینے ہوتے ہیں جس کو پین سٹی سولوشن آپ بتائیں کہ آپ کے شہر میں کس چیز کو آپ پورے شہر میں کرنا چاہتے ہیں. تو جو لوگوں کے جو ہمیں آ گئی تجاویز فیڈ بیک کے مطابق جو لوگوں کا زیادہ رہا, ایک تو یہی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا
सब कि सैलाब चूंकि पिछले 2 साल से अभी हम उससे निकल ही रहे हैं, एक इसमें काफ़ी। दूसरा हमारा अर्बन मोबिलिटी, ट्रैफिक जैम्स और सड़कों की हालत वगैरह उसको ठीक करने के लिए। और तीसरा जो है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि हर कोई अपने शहर को साफ, क्लीन एंड ग्रीन सिटी देखना। सर इन बातों में थोड़ी देर में आएंगे। वो है फ़ोन कॉल। हेलो 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 जी, हेलो हेलो फरमाइए। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताएं। मेरा नाम ज़हूर अहमद काजी। जी ज़हूर साहब, जी जी पूछिए सवाल। ये फ्लड रिलीफ जो HMD पे बासा शहर आज मैसेज 50,000 पे اہن حظ تم پتہ وہ ڈی سی صاحب سوال تروک اتوت تم پتہ کہین تریم قسط ووت کی سہ چھنا اکاؤنٹس مز واتان سورے وچ یم تۄہہِ چھُ وٲتمٕتۍ 2 انسٹالمنٹ 3 انسٹالمنٹ یس سُے تمے گوٚو 12,600 بیٚیہِ چھُ تۄہہِ 50,000 وٲتمٕتۍ اَسہِ چھِ وٕنکٮ۪ن بالکل بالکل تم تُہۍ بوٗزِو میٲنۍ کتھ اَسہِ چھِ لگ بگ 1700 کیس حظ وٕنہِ یِمن زن 2 انسٹالمنٹ وٲتمٕتۍ چھِ 3 انسٹالمنٹ خٲطرٕ چھِ 70 کرور رۄپین ہٕنٛز رِکوایرمنٹ گورمنٹس گٔمٕژ مےٚ چھِ وۄمید زِ 10-15 دۄہن منٛز واتہِ تُہۍ روٗزِو مطمعین سُہ گژھِ تُہنٛدِس اکاؤنٹس منٛز کریڈٹ حظ تتھ چھُ کینٛہہ وقت لگان وۄنۍ تتھ 10-15 دۄہ تۄہہِ واتہِ سُہ اکاؤنٹس منٛز سُہ گژھِ سُہ پونٛسہٕ کریڈٹ سر یہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا آپ کا پروپوزل ہے اس میں پہلے میں تھوڑا وہ پورا ایکسپلین کروں تیسرا آیا ہے اسی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے کہ صاف شہد یہ ہے پین سٹی جس میں ہم پورے شہر کو کور کر لیں گے ان 3 اسپیکٹس میں جی اور ایک امپورٹنٹ جو اسپیکٹ ہوتا ہے اسمارٹ سٹی کا وہ ہے ایک ایریا بیسڈ ڈیولپمنٹ یعنی اس میں ہے کہ آپ کو ایک شہر کا ایک ایسا ایریا چوز کرنا ہے جہاں آپ کو جس چیز کی بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کو آپ پورا کر لیں گے اس میں سے بھی لوگوں سے ہی سجیشنز مانگی تھی بتاؤ کس علاقے کو آپ کرانا چاہتے ہیں ایریا بیسڈ ڈیولپمنٹ میں مختلف علاقے آئے حضرت بل آیا یا ٹٹو گراؤنڈ آ گیا یا باقی علاقے رکھے گنڈ اکشا والا علاقہ لیکن سب سے زیادہ جو لوگوں کی ڈیمانڈ تھی وہ تھی جو ہمارا اولڈ سٹی ہے جی جی اس ایریا کو پوری طرح سے ایریا بیسڈ ڈیولپمنٹ میں لیا جائے تو ابھی تک جو ہمارا پروپوزل ہے وہ یہی ہے 0 برج سے لے کے جہلم کے دونوں کناروں پہ جی دائیں بائیں پورا صفا قدل تک ایریا ہے وہاں جا کے انکلوڈنگ جامع مسجد کیونکہ اس ایریا میں ہمارا زیادہ ہیریٹیج ہے جی جامع مسجد ہے بڑشاہ ٹوم ہے شاہ ہمدان کا خان یار وغیرہ جو بھی سارا ایریا ہے یا جو ہمارا یہ براری نمبل یہاں باب ڈیم والا علاقہ ہے اس لیک کو ریجوینیٹ کرنا پھر اس کو کنیکٹیوٹی دینا ڈل کے ساتھ ایک بڑا کمپریہنسو پروپوزل بن رہا ہے جو بھی سبمٹ ہو جائے گا گورنمنٹ آف انڈیا کو تو اس سلسلے میں ہم نے لے لیا ہے کہ ایک تو ہم ہیریٹیج کو بھی مینٹین کریں گے اور دوسرا جو اپ گریڈ کرنا ہے وہاں پہ انفراسٹرکچر جیسے وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اولڈ ٹاؤن میں ہمارا جو ڈرینیج اور سیوریج کا پرابلم ہے ہم اس کو ایک کور کروانا چاہتے ہیں دوسرا ہم سارا اس میں انڈر گراؤنڈ ڈکٹنگ کروانا چاہتے ہیں سرفیس ڈرینز نہیں رہیں گی نہ سرفیس ڈرینز رہے گی جو باقی یوٹیلیٹیز بھی ہے جیسے تار ہے پاور سپلائی وہ بھی کوشش کریں گے کہ اس ایریا میں وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہی ہو جائے اس کے علاوہ اس ایریا میں جو بھی گرین پلیسز ہے مطلب گرین سپیسز کو ڈیولپمنٹ کرنا وہ بھی ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ اس میں رہے گا اور اسی کے صحت کے سلسلے میں تعلیم کے سلسلے میں جو بھی وہاں پہ کرنی ہوگی جو اسمارٹ سولوشنز دینے ہوں گے تاکہ اس پورے ایریا کو جس کو ہم ایریا بیسڈ ڈیولپمنٹ میں رہیں گے اگلے آنے والے 4-5 سال میں اس کا پورا نقشہ بدل جائے اس سلسلے میں کہ وہ ریئلی یا اس میں ساتھ سے جیسے وائی فائی فیسلٹیز باقی جو بھی نئے اسمارٹ سولوشنز ہے سائنیجز ہے یا جو ہمارے اس میں جا کے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جو بھی چوکس ہے ان کو اپ گریڈ کرا لینا ان میں یہ انٹیلیجنٹ ٹریفک لائٹنگ سسٹم وہ لگا لینا ان سبھی اسپیکٹس کا اس میں ہم نے کیئر کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ جو ہی یہ پروجیکٹ اب اپروو ہو جاتا ہے شہر سری نگر میں کافی ترقی ہو جائے گی جی سر وہ ہے فون کال ہلو ہلو جی ہاں ہلو ہلو اپنا تعارف دیں جناب میں ظہور احمد بٹمالو سے بول رہا ہوں جی ظہور صاحب فرمائیں السلام علیکم وعلیکم السلام میں ظہور احمد بٹمالو سے بول رہا ہوں ہاں اپنی آواز آپ ٹی وی کی کم کریں اور ہم سے بات کریں سر سر ایکچولی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ڈی سی صاحب یہاں پر پروگرام دے رہے ہیں کہ اس سے لوگوں کو انفارمیشن مل رہی ہے جی جی تو مجھے سر سوال کرنا تھا آپ نے اس سے پہلے بھی ایک کالر کے سوال میں جواب دیا کہ بی پی ایل راشن کارڈ کا جس کے پاس ہے پرانا اسے 35 کلو چاول ملتے ہیں لیکن میرا ایک فرینڈ ہے جو ڈلگیٹ بلاک میں رہتا ہے
تو ایکچولی انہیں خالی ان کا نیا BPL راشن کارڈ بنا ہے, انہیں خالی 4 کلو کے حساب سے 12 کلو دے رہے ہیں. تو سر جو بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہے وہ پوری ملنی چاہیے تاکہ لوگوں کو فائدہ مل سکے. دیکھیے جی اور کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ بس سر میں یہی کہنا چاہتا ہوں, جو پرانا BPL راشن کارڈ ہے کیا ان کو 35 کلو ملتے ہیں, جو نیا ہے کیا ان کو 4 کلو کے حساب سے ملتا ہے؟ دیکھیے جن کے پاس AAY اور BPL کے راشن کارڈز جو تھے ان کو یہ 35 کلو مل جائیں گے, ان کو تو ہر حال میں ان کو 35 کلو دینا ہے. اگر کوئی ایسی, ہاں میں نے سنی آپ کی بات, اگر کوئی آپ کے پاس اب اسپیسیفک ایسی کمپلینٹ ہے کہ جس کو نہیں دے رہا ہے, آپ وہ میری نوٹس میں آپ نے کہا ڈل گیٹ کا, بٹ اسپیسیفک ایگزامپل جو ہے یا جو کیس ہے وہ آپ میری نوٹس میں لائیے اور میں ویسے بھی میں دیکھ لوں گا, اور جو بھی BPL میں ہے ان کو پورے 35 کلو مل جائیں گے. انفیکٹ جیسا میں نے ابھی ایکسپلین کیا, جو باقی بھی ہے جو پرائیورٹی یا نان پرائیورٹی کیٹیگریز میں بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی 35 کلو مل جائیں گے, بٹ مفتی محمد سعید فوڈ انٹلمنٹ اسکیم کو ملا کے. لیکن ان کو جیسے جو پرائیورٹی ہاؤس ہولڈس ہے ان کو جو نارمل 5 کلو پر سول کے حساب سے 3 روپے پر kg کے حساب سے ملے گا, اور باقی والا جو 35 کلو اور بیچ میں جو والا ان کو ملے گا وہ ان کو ملے گا 15 روپے پر kg کے حساب سے, لیکن 35 کلو وہ مل جائیں گے ان کو. ڈی صاحب سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے بارے میں اچھن کے ایریا میں آپ کا کیا پلان ہے؟ دیکھیے ہر شہر کی طرح ہمارے سری نگر شہر میں بھی یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ایشو رہتا ہے, کیونکہ ڈمپنگ سائٹ کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ میرے آس پاس نزدیک میں رہے, لیکن ویسٹ تو ہم ہی کریٹ کرتے ہیں اور اس کا ڈسپوزل بھی ہم ہی نے کرنا ہے. ابھی جو ہماری وہاں پہ وہ لینڈ فل سائٹ ہے, 2 لینڈ سائٹس جو 2 سیلز اس کی ہے وہ تو پوری ہو گئی ہے, اور تیسری جو اس پہ وہ بن رہی ہے. مجھے امید ہے کہ اب چونکہ حالات ٹھیک ہو گئے, مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے 1-2 مہینے میں وہ سیل بھی کمپلیٹ ہو جائے گی, اور اگلے 1-1.5-2 سال تک تو اس میں کوئی پرابلم وہاں پہ نہیں آ جائے گی. لیکن ہمیں اس کے لیے ایک لانگ لاسٹنگ سولوشن دیکھنا ہے, کیونکہ ابھی آپ کے پاس تو لینڈ بھی اویلیبل نہیں ہے جہاں آپ ایسے لینڈ فل کر کے اس کو. وہاں پہ ایران نے کچھ بنایا تھا کوئی اس طرح کا؟ میں اس کو بتا رہا ہوں. ابھی اس وقت جو ہم ویسٹ وہاں پہ لے جا رہے ہیں اس کو ہم سائنٹیفکلی مینیج کر رہے ہیں. روز جو ویسٹ چلا جاتا ہے اس کو لینڈ فل میں کور کیا جاتا ہے, لیچیٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ وہاں پہ لگا ہوا ہے تاکہ وہاں سے جو بھی وہ پانی وغیرہ نکلتا ہے اور باقی ایگریکلچر لینڈ یا جہاں بھی چلے وہ ٹریٹ ہو کے جائے, اس سے کسی قسم کا نقصان نہ ہو جائے. اس کو ریگولرلی مانیٹر کرتا ہے نیشنل گرین ٹریبونل, اور ہر مہینے وہاں سے ہدایات آتی ہے. وہاں اسپیشل کمشنرز بھی انہوں نے 2 بار بھیج دیے ہیں, اور ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ سائنٹیفکلی ہمارا ویسٹ وہاں پہ ڈسپوز ہو. ابھی ہم نے جو آگے کے لیے سوچا ہے 2 طریقے کے, ہم نے ایک تو ہم نے مڈ ٹرم سولوشن رکھا ہے اور ایک لانگ ٹرم سولوشن رکھا. شارٹ ٹرم میں تو ابھی تیسری لینڈ فل سائٹ ہماری چلے گی, اگلے 2 سال تک ہم اس کو یوز کر لیں. جی سر. مڈ ٹرم سولوشن جو ہے اس میں ہم نے میکینیکل سیگریگیٹر لگائے, کیونکہ ہر جگہ کی طرح یہاں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. ایک تو ہم چاہیں گے کہ سورس پہ ہی سیگریگیٹ ہو, بایو ڈیگریڈیبل اور نان بایو ڈیگریڈیبل, تاکہ آگے اس کا جو ڈسپوزل ہے وہ پھر آسان رہتا ہے. جی. لیکن جیسا آپ چاہتے ہیں کہ اوور جہاں بھی نہیں ہو پاتا ہے وہ کوشش بھی جاری رہے گی, اور انشاءاللہ ہم جلدی ہر علاقے میں وہ ڈسٹ بنز وہیں سے دے دیں گے جا کے وہ الگ الگ کر لے, تاکہ اگر 10-20-25% ہی ہو جائے گا وہ بھی ہمارے کام آ جائے گا. ابھی اس وقت ہم وہاں پہ کام شروع کر رہے, چل رہا ہے کام ایک میکینیکل سیگریگیٹر لگانے کا. جی. جو بھی ویسٹ آ جائے گا وہاں پہ وہ میکینیکلی سیگریگیٹ ہو جائے گا, اور جو ہمارا بایو ڈیگریڈیبل ہے اس کو ہم بایو میتھنائزیشن وغیرہ وہیں پہ کر لیں گے, اور جو نان بایو ڈیگریڈیبل ہے اس کو ریسائکلنگ کر کے یا کسی طریقے سے اس کا کر لیں گے. وہ ہمارا مڈ ٹرم سولوشن ہے, اور مجھے امید ہے کہ اگلے 5-6 مہینوں میں ہمارا وہاں پہ میکینیکل سیگریگیٹر لگ جائے گا, جس سے وہاں پہنچ کے ہی امیڈیٹلی اس کی سیگریگیشن ہو جائے گی, اور جو ریسائکلیبل ویسٹ ہے اس کو نکال لیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ اگر اس کو جب ہم یوز کریں گے تو آپ کی جو لینڈ فل سائٹ ہے اس کی لائف بھی بڑھ جائے گی. اور آگے کے لیے جو سب سے بڑا سولوشن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ویسٹ ٹو انرجی پلانٹ بنایا جائے, تاکہ جو بھی سارا ویسٹ آتا ہے اس کو الٹیمیٹلی انرجی میں کنورٹ کر کے ایک تھوڑا سا یوزفل پروڈکٹ بھی مل جائے, اور وہ ایک لانگ ٹرم سولوشن رہے گا جس کے لیے آگے ہمیں زیادہ لینڈ کی ضرورت نہیں گی, اور وہ سائنٹیفک وے آف ڈسپوزل بھی ہے, اور وہ ہمیشہ کے لیے یا بہت دیر کے لیے ہماری اس پرابلم کو ہم حل کر پائیں گے. سر یہ جو کچھ 4-5 مہینے کا جو انریسٹ رہا, اس دوران جو کام سفر ہو گئے, آپ کا جو پلان ایلوکیشن ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کا,
آپ کو لگتا ہے کہ سارا پلان جو آپ کے پاس ہے وہ اسپینڈ ہوگا؟ نہیں، مجھے پوری امید ہے، کیونکہ ہم ریگولرلی ویکلی مانیٹرنگ ہم کر رہے ہیں کہ جو ہم نے ہمارا وقت جو ضائع ہو گیا اس کو کیسے کر لیں گے. مجھے امید ہے کہ ہم پورا جو یہ ہمارا پلان ہے اس کو پوری طرح سے یوٹیلائز کر لیں. اور ہمارا پلان ہے کہ جیسے کچھ کام جو ہم نہیں کر پائے، جیسے میگڈمائزیشن کا کام نہیں ہو پایا، ان کا ہمارا ایک میکینزم ہے سرکار میں ری اپروپریشن کا، اس پیسے کو ہم کسی دوسری اسکیم میں یوز کر کے، اور انشاءاللہ جو بھی پیسہ ہے سری نگر کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہمارے پاس آئے گا اس کو ہم فروٹفلی یوٹیلائز کر لیں گے. سر پچھلے کچھ 1-2 سال پہلے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنے تھے مختلف ڈسٹرکٹس میں ایڈیشنل، اس سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا بھی جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنے. لیکن ایک شکایت یہ ہے کہ انفراسٹرکچر کی کمی ہے، بلڈنگیں ان کی اپنی نہیں ہیں یا سٹاف کی کمی ہے وہاں پر. اس سلسلے میں آپ توجہ دے رہے ہیں؟ ہاں دیکھیے، سری نگر میں بھی جو نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنے ان میں ہمارے 2 SDM نئے کریٹ ہو گئے، اور اسی طریقے سے 7 تحصیلیں بن گئی. جو پہلے ٹوٹل 2 تحصیلیں تھیں نارتھ اور ساؤتھ کی، اب ہمارے پاس 7 تحصیلیں. جی بے شک اپنی ابھی جگہ ان کے نہیں ہے، لیکن ان کو جو رینٹڈ بلڈنگز پہ لیا ہے، اور ہم نے کوشش کیا ہے جو بیسک انفراسٹرکچر ان کو چاہیے جی وہ ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو سٹاف بھی ان کو منیمم ریکوائرمنٹ ہے ہم دے رہے ہیں، اور کافی فائدہ بھی ہو گیا ان سے لوگوں کو. ابھی بھی ہماری کوشش ہے کہ جو رہ گیا ہے کہ ہم لینڈ آئیڈینٹیفائی کی ہے 1-2 جگہ. ہم نے ایک جگہ نارتھ میں ہم ایک ان کا جو تحصیل آفس بنانا چاہتے تھے، لیکن کچھ وجہ سے ہم کیونکہ وہ اس میں وہ لیک کے نزدیک آ گیا، ہمیں لوکیشن چینج کرنی پڑی. لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی بلڈنگس ان کو دے دیں تاکہ ایک پرماننٹ انفراسٹرکچر بھی دے دیں. لیکن ابھی بھی جہاں پہ بھی یہ رینٹڈ بلڈنگس میں ہے تو وہاں کام چل رہا ہے، اور لوگوں کی وہ خدمت وہ کر رہے ہیں. جی سر، وہ ہے وہ کال فرام دہلی. ہلو. Good evening, respected Deputy Commissioner. گڈ ایوننگ. میں یہ دوردرشن کو پہلے مبارک کرنا چاہتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ لیول پر سب ڈپٹی کمشنر آنریبل کو بلاتے ہیں of the development work of our district. It's very nice job taken by Doordarshan team. Deputy Commissioner صاحب ریسپیکٹ سے بات کرنا چاہتا. ڈپٹی کمشنر صاحب، میں تو کشمیری ہوں، میں کشمیری. I belong to that place. اب میں دلی میں رہتا ہوں. مجھے یہ سوال ہے کہ جب آپ اسمارٹ سٹی بننے والی ہے، یہ خدا کرے بھگوان کرے یہ بنے اسمارٹ سٹی جلد سے جلد، لوگوں کو بڑی تکلیف ہو. مگر میری یہ گزارش آپ سے، مائی ریکویسٹ یو آنریبل سر، میں گیا 2-3 بار سری نگر مائنس پایا سی. جب میں یونیورسٹی جاتا تھا یا ڈیوٹی جاتا تھا، جو امارات کے پاس آتے تھے بڑا آنند آتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا. وہ لال چوک ایریا ہے نا، it was very nice put up. We were enjoying all the brothers of this community, all community improvement, and we are living very enjoying that. ایک ریکویسٹ ہے، جو پارک آپ نے بنائی ہے that I think has not given a good look to the Lal Chowk. This is the heart of the city. وہ مجھے ایک تو اس میں جو وائڈ تھی وہ جاتے تھے لوگ ادھر ادھر، بڑی انداز سے مزہ آتا تھا 1979 میں. یہ پارک کچھ ڈیوٹی اس کو ختم کر لی ہے. If it is coming at the city plan, it should not be there. It is my proposal, and you are the better administrator, but I request you that that park should be demolished, and another thing should be given a way of their بہت شکریہ. MK بٹ صاحب کا ایز اے ویور آف دوردرشن میں ان کو بھی کنگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب بھی میں کبھی کوئی لائیو ان پروگرام دیکھتا ہوں بٹ صاحب کی ضرور اس میں کا یہ لگتا ہے کہ کتنا ہاؤ مچ انوالوڈ از ود ڈیولپمنٹ آف کشمیر اور سری نگر خاص کر کے. تو میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ سجیشن دے دی ہے لال چوک کے لیے، اس کا ہم غور کر لیں گے، اور کس طریقے سے ہم ان کو اس سجیشن پہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے، تاکہ جو پرانا گرینڈیور ہے وہ بھی ریسٹور ہو جائے. جی سر، دیہی علاقوں میں جو جتنے بھی DCs ہیں یا جو بھی ان کے پاس ان کے پاس رورل سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیمز ہیں، جیسے منریگا ہے یا باقی چیزیں. آپ کی سٹی میں جو ہے، سری نگر میں جو ہے، کوئی اربن ریلیٹڈ اسکیم ہے آپ کے پاس؟ جیسے ایک امرت ہے شاید. ہاں دیکھیے، یہ اپنی اپنی اسکیمز ہوتی ہے رورل ایریاز کے لیے، اربن ایریاز کے. ہمارا کالر سر پہلے کالر ایڈٹ کر دیں. جی چلیے، کال ڈراپ ہو گئی. ہمارا بھی جو رورل ایریا ہے، بیکاز پارٹ آف تھوڑا سا ایریا سری نگر کا سبرب جس کو کہتے ہیں، ہاں وہاں بھی جو رورل ڈیولپمنٹ کی اسکیمز ہے، جیسے منریگا ہے
یا کہیں ہمارا تو وہ PMGSY میں کچھ روڈز بننی تھی یا اندرا آواس یوجنا کے تحت وہ چل رہا ہے جی. یا باقی جو اسکیمز جیسے نیشنل ہیلتھ مشن ہے یا جو ICDS کی اسکیمز ہے جو سرو شکشا ابھیان ہے رمسا روسا یہ چیزیں تو چلتی ہے ہر جی 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 جی. لیکن سری نگر میں جو اربن ایریاز میں امرت کا آپ نے ذکر کیا پہلے جو یہ نیورم کی ایک اسکیم تھی نیشنل اربن رینیویبل مشن جو تھا اسی کو کنورٹ کر کے اب نئی اسکیم جو آ گئی ہے یہ اٹل مشن فار ریجوینیشن اینڈ اربن ٹرانسفارمیشن میکسیمم جو ہمارے اربن ریلیٹڈ ایشوز ہے وہ اسی میں اب کور ہوتے ہیں جی. تو کوئی ہمیں بھی کوئی جو اس مشن کے تحت کوئی 250 کروڑ روپے کا جو سری نگر میں آ رہا ہے اس میں ہمارا جو مین فوکس رہا ہے وہ رہا ہے ڈرینیج کا جی. کیونکہ واٹر لاگنگ اینڈ ڈرینیج ہمارا ایک بڑا ایشو ہے. تو ابھی کچھ ایریاز کے پروپوزلز ہمیں اپروو ہو گئے ہیں جو ٹینڈرنگ بھی ان کی چل رہی ہے جیسے اندرا نگر لال چوک شال ٹینگ مل باغ وغیرہ ان ایریاز کا تو آلریڈی ہم نے کیا ہوا ہے ٹینڈرنگ پروسیس میں ہے. اس کے ساتھ اس میں ایک ہے گرین سپیسز کو ڈیولپ کرنا جی اور سائیکل ٹریکس واک ویز بنانے کا یا جو ہمارا یہ ہے یہ براری نمبل جو ہے اس لیک کو ریجوینیٹ کرنے کا یہ بھی امرت میں ہم لے رہے ہیں. اور دوسرا جو ہم پارکنگ کی ابھی بات کر رہے تھے کہ میجر ایشوز ہمارے جو پارکنگ کے رہتے ہیں اس میں 2 ملٹی لیول پارکنگز ہم ایک جو ہمارا جو شیخ باغ میں ہے جو جی وہ اسپیس جو بڑی سی ہے ہاں وہاں پہ ایک ملٹی لیول پارکنگ آ جائے گی وہ بھی ٹینڈرنگ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد اس پہ کام شروع ہوگا. یا جو پریس کالونی کے ساتھ وہ اولڈ اسٹیٹ موٹر گراج کا ایریا ہے جی وہاں پہ بھی ایک ملٹی لیول پارکنگ آتی ہے وہ بھی سینکشن ہوئی ہے ٹینڈر ہو گئی ہے وہ بھی اس امرت میں کور ہو جائے گی. سر وہ ہے فون کال. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں جاوید احمد بول رہا ہوں. میں ڈپٹی کمشنر صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں. یہ جہاں بھی رہے تو ڈسیبلز کے ہمیشہ ساتھ رہے ہیں جی. تو میرا جو کوشچن ہے وہ جب ہم فٹ پاتھ کی بات کرتے ہیں سری نگر میں سری نگر بزیسٹ پلیس ہے ٹرانسپورٹ کے لحاظ سے یا جو بھی فلائی اوورز بن رہے ہیں لیکن ڈسیبل پرسنز کافی سیگریگیٹ ہو جاتے ہیں اور ایٹ دا ورج آف رسک ہے. تو ہمارے لیے فٹ پاتھ ہی اب ایک سہارا تھا لیکن اس پہ کہیں پہ بھی ریمپ آپ نے سر نہیں بنا پایا ہے. تو آپ سے التجا ہے ایک تو یہ ریمپ بنائے جو آپ کے پرو میں باقی تحصیل آفیسرز ہیں جو آپ نے ابھی انفراسٹرکچر کی بات کی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنا انفراسٹرکچر بنا وہاں پہ بھی ایکسیسیبلٹی کی بہت دقت ہوتی ہے بعد میں. تو اگر ہم پہلے سے ہی اس کی ایک خبر رکھتے کہ ہر جگہ جہاں نیا انفراسٹرکچر بناتے وہاں ایکسیسیبلٹی کریٹ کرتے. دوسرا ہے کہ آپ ضروری ہے کہ آدھار کارڈ پرسن میں ڈسیبلٹیز کے لیے بھی بننا چاہیے اور وہ تو سب کے لیے بنے گا ویسے کے ساتھ. لیکن ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ جو بیڈ ریڈن ہے جو سیویئر ڈسیبلڈ ہے بلائنڈس ہے وہ ابھی بھی یہ نہیں حاصل کر پائے جن کی وجہ سے ان کا پینشن بھی بہت جگہ نہیں مل رہا ہے سر. اور باقی جو ریکریشنل پلیسز ہیں وہاں پہ بھی ہم باہر ہی رہ جاتے ہیں ایٹ دا پیریفریز. تو پلیز آپ چلیے جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کا. جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے یہ جو سبھی باتیں کی جہاں پہ بھی کوئی نئی بلڈنگ بنتی ہے اس میں تو گورنمنٹ آف انڈیا کی بھی گائیڈ لائنس ہے کہ جو بیریئر فری ایبلڈ کے لیے یا اسپیشلی ایبلڈ کے لیے یہ رہنا چاہیے ریمپس وغیرہ. اور میں یہ ان کو ایشور کراتا ہوں کہ جو بھی نئی بلڈنگ بنے گی نہ صرف ریونیو کے ریلیٹڈ یا نئے یونٹس کے لیے جو بھی نئی بلڈنگ بنے گی اس میں یہ بیریئر فری انوائرمنٹ ہم ضرور رکھ لیں گے. دوسری بات انہوں نے کی جو یہ فزیکلی ہینڈیکیپڈ لوگ ہیں ان کے لیے جو آدھار کا ہے انہوں نے ایک اچھی جو بات میری نوٹس میں لائی کہ ہم نے تو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں ایک اسپیشل کیمپ رکھا تھا جن کو یہ اسکالرشپس یا جو یہ ان کو پینشن وغیرہ اولڈ ایج پینشن یا باقی ملتی ہے وہاں پہ ان کے لیے اسپیشلی ہم نے کیا ہے اور وہ کنٹینیو بھی کر لیں گے. وہاں ان کے آدھار بنتے ہیں اولڈ سیکریٹریٹ میں. لیکن انہوں نے ایک اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیڈ ریڈن ہے. جی میں ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر کو اس میں بلا کے یہ دیکھ لیں گے کہ یہ کون سے لوگ ہیں اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کو گھر پہ جا کے ان کے بایو میٹرکس لیں گے اور ان کے آدھار پر یہ میری ذاتی ذمہ داری رہے گی. چلیے بڑی اچھی بات ہے. وہ ہے another caller آن لائن. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ محمد اشرف بول رہا ہوں حضرت بل بٹپورہ گوسو پہ. جی محمد اشرف صاحب فرمائیں. گزارش ہے یہ حضرت ڈی سی صوبت یہ اچھا نہیں اجالا سکیم تحت LID 5 بلک پہ اہنس تم مان 15 دہ گئی تو 3 گئی نا خراب. اچھا وہاں کر میں گزا خدمت سینٹر واپس گرزامت پہ یم یہ رٹو نہیں واپس کہیں آپ یم دہ تھی نیو تمہ دہ گئی چالو تو یہ مکلے وارنٹی تو دار.
تُہۍ ؤنۍتو مےٚ اگر حظ تُہۍ وَنان چھِ گورمٮ۪نٛٹ چھِ اَسہِ 300 رۄپیہِ بَلَب دِوان مٔلۍ اَسہِ چھِ دَپان یہِ تُہۍ حظ دِیِو 20 رۄپیہِ اہن حظ تَمیُک مطلب ما گوٚو مطلب اَسہِ یِم 20 رۄپیہِ پٮ۪وان نہیں بالکل یہ صحبت گزارش کی کریں کہ اگر 20 رۄپیہِ حسابی دِتُکھ اہن حظ وارنٹی یا ڈایریکٹ کوٗتاہ نہیں چلو تہذ شکایت یس زن یہ کر میں نوٹ انشاءاللہ پگہ انک بہ بلوت متعلق اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ ہو گیا تو ان کو ہم انشور کرا لیں گے کہ وہ ریپلیس کر لیں گے, اور یہ بالکل جو وارنٹی پیریڈ ہے اس پیریڈ میں یہ بالکل ٹھیک چلنے چاہیے. اور یہ اچھی بات آپ نے میری نوٹس میں لائی اور اس میں ضرور کارروائی کر لوں گا. ڈی سی صاحب آج کل ڈرائی اسپیل چل رہا ہے, کئی مہینوں سے بارش نہیں ہو رہی ہے. ابھی آنے والے دنوں میں پتہ نہیں برفباری ہوگی بھی نہیں ہوگی, اللہ کرے کہ ہو, لیکن پینے کے پانی کا مسئلہ ہوگا. آپ کے پاس 2 اسکیمیں تھیں ان کے بارے میں شاید آپ کو زیادہ انفارمیشن ہوگی. ایک تو ٹنگنار پروجیکٹ ہے اور دوسرا سکھنا کا. سری نگر کو کچھ بینیفٹ مل رہا ہے اس سے؟ دیکھیے میں یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ جو آج کل جو ساری دنیا میں سری نگر شہر ایسے چند شہروں میں ہے جہاں 24 گھنٹے واٹر سپلائی اسکیم ملتی ہے اور کوئی جی. اور جو یہ سکھناگ اور ٹنگنار کی ہماری اسکیمز ہے, دونوں یہ اسکیمز جو ہے وہ 10 ملین گیلن پر ڈے کی ان کی کیپیسٹی ہے جی. دونوں اسکیموں میں ایک دن 10 ملین گیلن پانی اویلیبل ہوگا, پورٹیبل واٹر ہوگا. سکھناگ والی اسکیم تو آلریڈی ہو گئی جی. ٹنگنار کا انشاءاللہ بائی دی ایئر اینڈ وہ ہم کمیشن کر لیں گے. تو ان سے ہماری جو اگلے 2020-21 تک جو ہماری واٹر سپلائی میں ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے گی جی. لیکن اسمارٹ سٹی کا بھی ایک کمپوننٹ یہ بھی ہے کہ ابھی جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم 104 لیٹر پر کیپٹا پر ڈے اس وقت دے رہے ہیں جی. لیکن جو اس میں بینچ مارک رکھا گیا ہے ہمیں پہنچنا ہے 135 لیٹر پر کیپٹا پر ڈے تک. تو یہ ہمارا رہے گا کہ جو اس وقت ہماری اویلیبل ریسورسز ہے, جہاں کئی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پینے کا پانی ضائع ہو رہا ہے, یا ہمارے اولڈ سٹی میں جو بہت پرانی پائپیں ہیں جو رنگل واٹر سپلائی کی امرت میں ہم نے اسے سیدپورہ تک کا جو اس میں بار بار وہ آتا ہے اس کو ریپلیس کرنے کا 20-21 کروڑ روپے کا پروجیکٹ اس میں ہے. تو پوری ہماری یہ کوشش رہے گی کہ نہ صرف 24 گھنٹے پانی رہے, لیکن جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہے کہ 130 لیٹرز پر کیپٹا پر ڈے پینے کا پورٹیبل واٹر اویلیبل رہے وہ آپ انشور کریں گے, انشور کرا لیں گے. سر ٹریفک جیمنگ کا جو ہمارے سری نگر میں مسئلہ ہے, خاص طور سے کچھ بوٹل نیکس ہیں اسپیشلی بٹمالو کے پاس, اور بٹمالو میں جو بس اڈا تھا اس کو شفٹ کرنے کا کافی دیر سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے عام لوگوں کو بھی کہ یہ کب تک ہوگا یہ سلسلہ. پھر میں یہی بات کہوں گا کہ بٹمالو کے جو بس سٹینڈ کو اس کو شفٹ ہونا ہے پارمپور جی. پچھلے مارچ میں ہم نے وہاں جا کے ایک پلان اس کا ترتیب دیا تھا کہ اس اڈے کو ڈیولپ کرنا ہے تاکہ وہاں جو شفٹ کر لیں گے تھوڑی سی اس میں کام کرنا تھا, لائٹنگ وغیرہ دینا تھا, روڈ ٹھیک کر لینا تھا, وہ کام بھی ہم نہیں کر پائے. لیکن اب امرت میں اس کا بھی وہ پروجیکٹ ہے, الوکیشن آ گئی ہے, وہ بہت جلد وہاں پہ وہ ڈیولپ ہو کے اس اڈے کو ہم وہاں پہ شفٹ کر لیں گے. اور اسی طریقے سے پانتھا چوک والا جو ہے وہاں پہ بھی اس کو تھوڑا جو وہاں کا بس سٹینڈ ہے اس کو بھی امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. ٹریفک جیمز کے ریلیٹڈ یہ کچھ 2-4 ایشوز ہیں جن کی وجہ سے زیادہ ٹریفک جام ہو رہی ہے. سب سے پہلے پارکنگ کا ہے, وہ تو آپ ایڈریس کر ہی رہے ہیں. دوسرا جو ہمارے دکاندار حضرات جو ہے وہ اپنا مال نکال کے فٹ پاتھ پہ رکھ لیتے ہیں جی. وینڈرز جو آتے ہیں وہ اپنا مال فٹ پاتھ پہ سجاتے ہیں, لگا لیتے ہیں. تو 4-5 مہینے پہلے ہم نے ایک وہ ڈرائیو کی تھی, ایٹ لیسٹ اس ایریا کو ان کو ریلوکیٹ بھی کیا تھا گورنمنٹ نے. 2-3 جگہ آئیڈینٹیفائی کی ہے جہاں یہ وینڈرز گئے تھے, لیکن بدقسمتی سے جو حالات جو خراب ہو گئے اور انہوں نے ابھی آج کل تو میں وثوق سے کہوں گا کہ وہ ابھی بھی سڑکوں پہ آئے ہیں جی. یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ ٹریفک جیمنگ ہوتی ہے جی. انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان ایشوز کو ایڈریس کر لیں گے جتنا ممکن ہو لوگوں کے تعاون سے. ہم جو یہ ٹریفک جیمنگ کو اس کو دوسرا ہم جو پورے شہر میں انٹیلیجنٹ ٹریفک لائٹنگ سسٹم جو کیونکہ جہاں پہ بھی ٹریفک لائٹ ہے ٹھیک طرح سے کام کرتی ہے وہاں سے ٹھیک سے چل رہا ہے. ابھی ہم نے میونسپل کارپوریشن میں ابھی 4-5 کروڑ کا ایک جو نئے کچھ ہم نے اسپاٹس لیے ہیں وہاں پہ بھی لگا رہے ہیں ٹریفک لائٹس, اور آگے اسمارٹ سٹی پروجیکٹ میں بھی ہے. تو امید ہے کہ سبھی
مل جل کے کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ ٹریفک جیم کا یا ٹریفک کنجیشن کا جو سلسلہ ہے جس حد تک بھی تو پوری تو طرح سے تو کنٹرول میں آئے گا نہیں، لیکن جتنا بھی ہو سکے گا اس کو ہم قابو میں لائیں گے اور کم سے کم تکلیف لوگوں کو پہنچے، یہ ہماری کوشش رہے گی۔ ڈی سی صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت زیادہ بزی شیڈول میں سے ہمارے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا، آپ نے لوگوں سے بات کی، ہمیں بھی ڈیولپمنٹ کے بارے میں انفارمیشن دی، بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو سو مچ۔